ان تمام ایشوز کے اوپر پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا کیا تھا، خاص طور پر ان کو عمران خان سے گرج کیا ہے، جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں انہوں نے یہ سارا کام کیا. سنیں ذرا. بات جو ہے بنیادی طور پر یہ جب سٹوری ساری کی ساری بنائی گئی، مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو جتنا ملائن کیا جا سکتا ہے وہ اتنا کیا جائے. اس کے بعد جب اسے پوچھا گیا کہ کوئی خاص وجہ آپ کا یہ جو شہزاد اکبر صاحب، آپ کی سابقہ بیوی صاحبہ، اس حوالے سے آپ کا کیا؟ اچھا، اس کے بعد وہ جو ریڈ وارنٹ کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد کابینہ نے وہ اس ریڈ وارنٹ کی جو اپروول دی، یہ بھی سنیں ذرا. پر مسٹر عمر کو یہ تھا. لیکن ناظرین، اس کے بعد جب کل یہ سٹوری کھلی تو فرح جو ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہے حسن گجر صاحب، انہوں نے آ کے چیلنج کر لیا جو پروگرام ہوسٹ ہیں خانزادہ صاحب کہ جناب عالم میری بیگم کبھی بھی اس شخص سے نہیں ملی، ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ اتنا بڑا جھوٹ پھر سامنے آیا، کیونکہ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر گڑی کیسے خریدی؟ جو محترم عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فرح سے ملاقات ہوئی، فرح میرے پاس آئی، میرے گھر پہنچی، فلیٹ پہ آئی، ہوٹل میں ملی، کہاں پہ آئی ہمیں نہیں پتا، وہ یہ نہیں بتا رہے. چونکہ بنیادی طور پر یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ گڑی گئی، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان نے یہ جو کام کیا ہے بڑا انتہائی غلط کام کیا ہے، جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. عمران خان تو بڑا ہائی مورل سٹینڈرڈ کی بات کرتا ہے. تو اس سامنے جو بیانیہ بنایا گیا، ڈول بہت زیادہ پیٹا گیا چوہدری صاحب، کیونکہ پورے ملک کی یہ بڑی سٹوری بنا دی گئی. اس لیے عمران خان نے یہ کہا کہ میں اس کے اوپر ان تمام کو سو کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انف از انف، نو آئی ول سی یو ان دی کورٹ. سنیں خان صاحب نے کیا کہا. نون لیگ اور جیو اور جنگ گروپ مل کے یہ کیمپین بناتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فراڈ کو پکڑا. وہ سارا کیس، وہ جو رسید ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر، یعنی کتنے کی گھڑی بکی ہے، وہ سب کچھ ہے، ریکارڈ اویلیبل ہے. اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. میں یہ جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے. یہ جو شخص ہے، یہ جو فراڈ ہے، اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا، اور ان کے اوپر، یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو جیو ہے وہ یہ سٹوری نہیں کرے گا کہ جو گاڑیاں نواز شریف صاحب نے لیں، جو گاڑیاں محترم جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے لیں، توشہ خانہ کے اگر آپ جو قانون پڑھیں تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا کہ اگر گاڑی باہر سے آئے گی، کار یا 4 پہیوں والی کوئی بھی جو چیز آپ کے پاس آئے گی، وہ آپ نہیں رکھ سکتے. خان صاحب کو بھی گاڑیاں ملیں، وہ گاڑیاں جو ہیں آپ کا جو کیبنٹ ڈویژن کا پول ہے اس کو دے دی جاتی ہیں. اچھا، خان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، یہ بھی سننے ذرا. نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے. 4 گاڑیاں انہوں نے نکالی، توشہ خانہ سے نکالی. وہ نیب میں کیس ہے، اور کب ہے؟ 10 سال پرانا کیس ہے، اور وہ کیس پڑا ہوا ہے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ بالکل غیر قانونی ہیں، کیونکہ آپ گاڑی نکال ہی نہیں سکتے توشہ خانہ سے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی، آپ نکال ہی نہیں سکتے. اور جو نکال سکتے چیزیں، اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، آپ پیسے جو بھی اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے. اچھا چوہدری صاحب، آپ یہ سٹوری کو ایک نیا اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو چھوٹا سا شارٹ سناتے ہیں، وہ آپ شارٹ سن لیں تو اس کے بعد اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیں گے. سنیں ذرا عطا تاڑ صاحب کیا فرما. اول تو دوست ملک سے ملی ہوئی چیز کو بیچنا ہی بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ آپ ایک سرکاری چیز بیچ دیں، بلیک مارکیٹ میں آپ بیچنے کی کوشش کریں. یہ بھی اٹیمپٹس ہوئے ہیں. اب آپ میں یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی آپ بیچ دیں؟ اب چوہدری صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کہانی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. مقدس مقامات کی عزت و تحریم تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور ہم کرتے ہیں، دل و جان سے کرتے ہیں. لیکن یہ اس میں سے کیا کہانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی چوہدری صاحب. بھائی، یہ پہلے ماحول بناتے ہیں کہ بندہ دین دشمن ہے، اس نے یہ کر دیا، یہ کفر کر رہا ہے، یہ نعوذ باللہ فلاں کر رہا ہے. وہ جو ریاست مدینہ کا پرچارک ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ بات نہیں کرتا، وہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر دم تقریروں میں کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ریاست مدینہ بنانی ہے، اور مدینہ میں جاتا ہے تو جوتے نہیں پہنتا. اس کو دین دشمن ثابت کر کے اس کو راستے سے ہٹایا جائے، اس کو قتل کرایا جائے. میں نے کل بہت بڑی خبر دی تھی جس کو آپ نے باوجود اس طرح اہمیت نہ دی. آج اس وقت اٹ از ڈوئنگ دی راؤنڈ، کیونکہ یہ لوگ اس کو ناؤ دے وانٹ ہم پولیٹیکلی، دے آر نیکسٹ ٹو امپاسبل فار دیم ٹو ڈیفیٹ ہم پولیٹیکلی. تو وہ اب اس کو جسمانی طور پر اس دنیا سے فارغ کرنا چاہتے ہیں.
وہ تو رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چوہدری صاحب جو ہے عمران خان کو کون ڈیسیمیٹڈ دیکھنا چاہتا ہے، ان کو کون جو ان کی ایلیمنیشن چاہ رہا ہے، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ یہ بریک کے بعد بات کریں گے، لیکن بتانا بہت ضروری ہے کہ جو نون لیگ ماضی کے اندر کیا کرتی رہی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک جھلکی چوہدری صاحب آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، سناتے ہیں کہ جو مرحوم جج ارشد ملک تھا، اس نے اپنے بیانیہ حلفیہ میں کیا بتایا۔ انہوں نے یہ کہا 28 مئی 2019 کو وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گیا ہوا تھا۔ وہاں پہ 1 جون 2019 کو عشاء کی نماز پڑھ کے وہ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک ناصر بٹ نامی شخص ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ کی جو ملاقات کروانی ہے حسین نواز شریف سے۔ یہ کہتے ہیں جج صاحب کہتے ہیں جی مجھے اس سے ملاقات، میں نے مجھ سے ملاقات کیا کر کے کرنا ہے، لیکن جب وہ انکار کرتے ہیں تو ناصر بٹ صاحب ان کو دھمکی لگاتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک فون کال پر حسین نواز آپ کے لیے پاکستان میں مسائل اور آپ کا بدنامی کا باعث اور ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، لہذا آپ ان سے مل لیں۔ حسین نواز کا لہجہ اور میرے ساتھ رویہ جارحانہ اور دھمکی آمیز تھا۔ اس نے مجھے رشوت کے طور پر برطانیہ، کینیڈا یا میری پسند کے کسی بھی ملک میں مجھے میری فیملی کو جو ہے سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی آفر کی، بچوں کو ملازمت، منافع بخش کاروبار کروانے کے لیے 50 کروڑ کی جو ہے رشوت بھی آفر کی۔ اس کے بعد جناب یہ کہا کہ کرنا کیا ہے، آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے اور ایک بیان دینا ہے کہ جو فیصلہ آپ کو یاد ہوگا جس میں سزا ہوئی ہے ایون فیلڈز کے حوالے سے محترم نواز شریف صاحب کو، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے دباؤ کے اندر وہ فیصلہ کیا تھا۔ چوہدری صاحب یہ مقدس مقامات کے اوپر جا کے پہنچ کے وہ تصاویر بھی آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ وہاں پہ بیٹھ کے کس طرح انہوں نے جج صاحب کے ساتھ بات چیت کی، اور دوسری طرف یہ بیانیہ عمران خان کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ جی جناب دو باتیں ہیں، ایک تو مقدس مقامات اس لیے ہیں کہ جا کے آپ گھٹیا قسم کی ویلنگ ڈیلنگ کریں، لوگوں کو پیسے آفر کریں اور ان کو بلیک میل کریں، وہاں تو اس طرح کی کوئی سوچ بھی آنا جو ہم سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ دوسروں کو آپ دین دشمن ثابت کر کے یا بنا کے یا پیش کر کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ قتل اپنے منصوبے کے تحت کرا دیا جائے اور ڈال ان لوگوں پر دیا جائے، یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ انہوں نے پہلے بھی یہی کیا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وزیر آباد میں ان کا گنونا منصوبہ، ناپاک منصوبہ اللہ نے اپنے فضل سے ناکام بنا دیا، ورنہ 4 گولیوں کے بعد بھی بندہ جو ہے بچ جائے، اٹ از ناٹ اے جوک۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہاں وہ ارشد ملک جو اب نہیں ہے اس دنیا میں، اس کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے، پھر جاتی عمرہ میں کیا کرتے رہے، اور پھر کون سی ویڈیو اس کو دکھا کے بلیک میل کرتے رہے، اور اوپر مقامات مقدسہ میں اسے سودے بازیاں کر رہے ہیں اور بلیک میل کر رہے ہیں اور الزامات دوسروں پر لگا کے ان کو قتل کرانے کے ارادے رکھتے ہیں۔ میں نے بار بار کہا ہے دے آر ایون ناؤ آفٹر دی لائف آف عمران خان۔ جی جو صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جو ہے ناظرین ہم آپ کو کہیں گے چوہدری صاحب نے جو کل ایک بڑی سٹوری بریک کی تھی کہ کون عمران خان کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کون چاہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ زندہ نہ رہیں۔ عمران خان نے دوبارہ سے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ حملہ ہونے کا خدشہ ہے، جان لیوا حملہ۔ یہ تمام جو تفصیل ہے بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اسٹے ود اس۔